عام آدمی اس لیے کہ میں عام آدمی ہوں اور میں عام آدمی میری پرسنالٹی کلیش تو ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ. مجھے کسی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. ویژن ہے جو ان کا ویژن ہے, مجھے اس کو فالو کرنا ہے. اور میری جس سے بھی لڑائی ہوگی تو وہ اس ملک کے لیے, اس کمیونٹی کے لیے. تو وہ ہیں جو آوازیں نہیں دیتے, باتیں نہیں کرتے. ہم تو پریکٹیکلی کام کر کے دکھانے کے عادی ہیں اور دکھاتے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی دکھائیں گے. السلام علیکم. اس وقت میں موجود ہوں رجانہ کے حلقہ PP 121 میں, جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سیاسی سماجی شخصیت خالد نواز سدرائی صاحب. آج ان سے بات کریں گے سیاست کے حوالے سے. سب سے پہلے بہت شکریہ خالد نواز سدرائی صاحب کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. پسند کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے, بڑی جو ہے نا دیکھنے میں آ رہا ہے, لوگ بڑا آپ کو چاہتے ہیں, جگہ جگہ پہ آپ کے چرچے ہوتے ہیں, سیاست کے میدان میں بڑا ذکر ہے. کب اور کیسے آپ سیاست میں آئے؟ بھٹی صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور بلیسنگ ہوتی ہے کہ جو انسانوں کے دلوں میں کسی کے لیے بھی محبت ڈال دے. تو جہاں تک میرا ہے کہ کب اور کہاں سے, میں تو اسکریچ سے سٹارٹ ہے میرا, زیرو سے ہوں, عام آدمی ہوں, اور زندگی اپنے کوشش کر رہے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تو یہی وجہ ہے اصل میں کہ دوستوں کے ساتھ, اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے سوچنا, یہ شروع دن سے گھر سے یہی سیکھا ہے, پیرنٹس سے یہی سیکھا ہے. تو وہی وجہ ہے کہ لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں, کیونکہ جو ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے میں تو اس کو 10 گنا زیادہ رسپیکٹ دیتا ہوں. تو آج کے دور میں لوگوں کو جو چیز چاہیے وہ چاہیے صرف اور صرف کہ ان کو عزت ملے سب سے پہلے. تو وہ ہم دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ بھی بدلے میں رسپیکٹ دیتے ہیں. تو وہی کوشش ہو رہی ہے سر. نواز صاحب, بڑا ایک تھوڑے وقت میں آپ کا ایک بڑا چرچا ہوا ہے, بڑا نام دیکھا جا رہا ہے آپ کا, بڑی ایک پہچان ملی ہے آپ کو. ممکن ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے ایک دیر سے آپ سیاست کے ساتھ منسلک ہیں, سیاست کا اور عوامی خدمت کا جو ہے جذبہ ہے آپ کے دل میں موجود ہے. لیکن ایک اچانک اس وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آپ ان کے ساتھ, اس جماعت کے ساتھ ہے, تو کافی ساری چامگوئیاں بھی ہو رہی ہیں, تو لوگوں کی طرف سے بھی آپ کو بہت حد سے زیادہ آپ کو پذیرائی مل رہی ہے. تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کس حد تک مطمئن ہے کہ کیا پارٹی میں آپ بطور امیدوار ٹکٹ کے آپ خواہش مند ہیں؟ کیا صورتحال ہے پارٹی کی طرف سے, آپ کو کتنی آپ کو توقعات آپ کے منسلک ہیں؟ بڑی صاحب, بات یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ تو منسلک میں واقعی بہت دیر سے ہوں, کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں. میرا سیٹ اپ مین جو ہے وہ دبئی میں ہے, میری 3 کمپنیاں ہیں وہاں پہ. تو وہاں سے دبئی سے ہم PTI کے لیے ہمیشہ سے سرگرم رکن رہے ہیں, کام کرتے رہے ہیں. اور یہاں پاکستان میں بھی یہی تھا کہ اپنے حلقے میں جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا تھا PTI کا, اس کے لیے جلسے جلوس کرانا, اس کے لیے کام کرنا, یہ شروع سے تھا. ہاں, اپنے ایز اے امیدوار صوبائی اسمبلی ابھی انٹروڈیوس ہوا ہوں اس حلقے میں, وہ کچھ آلموسٹ 6 مہینے ہو گئے ہیں. تو اس میں اپنی ایفرٹ بھی کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں. میں ایک PTI کا ورکر ہوں, خان صاحب کا سپاہی ہوں. تو مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. ہاں, مجھے امید بھی پوری ہے, کیونکہ خان صاحب کے ویژن اور خان صاحب کا جو پیغام ہے, جو پالیسی ہے, میں اس کے مطابق الحمدللہ شروع سے کام کرتا بھی ہوں, ابھی بھی کر رہا ہوں. ہمارا جو اصل چیز, خان صاحب کا ویژن جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے. اس کے علاوہ خان صاحب کی یہ پوری کوشش ہے کہ بے روزگاری کو ختم کیا جائے, یہی ایجنڈا بھی تھا. اور میرا بیسیکلی, میں اپنے طور پہ ایک اپنے حساب سے بھی کر رہا ہوں. میرا شروع سے ماننا ہے کہ ہر انسان کو اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے. تو میں اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہوں. ابھی تک میں الحمدللہ 16,000 سے زیادہ پاکستانی کو روزگار جو ہے وہ دلوا چکا ہوں دبئی گورنمنٹ میں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش ہے. مسلسل 3 سال سے مجھے اوورسیز منسٹری سے بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ مل رہا ہے کہ میں نے اوورسیز پاکستانیز بہت زیادہ بھجوائے ہیں, اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ میرے پینل پہ 1500 پلس انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فری اور فلی فنڈڈ اسکالرشپس پہ اسٹوڈنٹس کو باہر بھجوائیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہی ہمارے خان صاحب کا مشن ہے,
اس کے علاوہ ٹیکس ریفارمز کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. ٹیکس کا انسٹیٹیوٹ بھی ہے میرا. ہم لوگ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو اس چیز کے لیے مائل کر رہے ہیں, ڈفرینٹ سیمینارز کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس پیئر بنے, ٹیکس پے کریں تاکہ اس ملک میں مطلب وہ کام ہو سکے. تو یہی ہمارے خان صاحب, ہمارے لیڈر کا بھی ویژن بھی ہے, ان کی کوشش بھی ہے, ٹیکس ریفارمز لانا, تعلیم کو بہتر کرنا, روزگار کے مواقع میسر کرنا. اور اس کے علاوہ مطلب ابھی جو ینگ جنریشنز ہیں ان کے حساب سے اور جو فالوورز ہیں ان کے حساب سے, اور جیسے آپ خود بھی بتا بھی رہے ہیں اور جو ریالٹی بھی ہے الحمدللہ کہ مجھے میرے حلقے نے بہت زیادہ پذیرائی دی ہے, ان لوگوں کی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ ہے کہ وہ چینج چاہتے ہیں, جو ریالٹی ہے وہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ آنا چاہتے ہیں. تو میرا بھی وہی مشن ہے اور میں بھی وہی کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ نوجوان آپ کے ساتھ بہت کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ نوجوان کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں, اور عام آدمی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اس کی کوئی اسپیشل کوئی وجہ, کوئی کیا راز اس کا؟ سر عام آدمی اس لیے کہ میں عام آدمی ہوں اور میں عام آدمی کی آواز ہوں. میں عام لوگوں میں سے ہوں. میں کوئی ہیلی کاپٹر سے نہیں اترا, پیراشوٹر نہیں ہوں, میں گراس روٹر ہوں. تو عام آدمی کی بات عام آدمی سمجھتا بھی ہے اور عام آدمی ہی عام آدمی کے مسائل کا حل بھی کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ینگ جنریشن کو جو چیز چاہیے میں اس کے لیے پریکٹیکلی کام کر رہا ہوں. میں خالی باتیں نہیں کر رہا, میں تو سیاست میں ابھی آ رہا ہوں, پریکٹیکل سیاست میں تو ابھی آ رہا ہوں, ایز اے کینڈیڈیٹ ابھی آیا ہوں. لیکن میں اس ملک کے لیے, اس ملک کے نوجوانوں کے لیے شروع سے کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ ابھی بھی کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا. تو یہی وجہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ میرے ساتھ سب سے زیادہ ہیں. اور مطلب ہم خود بھی, اور یہ نوجوان ہی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو بنایا ہے, یہ نیو جنریشن ہی ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو بنایا ہے, اور وہی حلقے میں میرے ساتھ بھی ہیں. تو بیسیکلی میں بھی خان صاحب کا سپاہی ہوں, وہ بھی خان کے سپاہی ہیں, اور ہم سب مل کے اسی کام کے لیے ایفرٹ کریں. قاضی صاحب, آپ نے ایک بات کی کہ آپ پیراشوٹر نہیں ہیں. ڈیفینیٹلی جیسے آپ کی اسٹرگل ہے, آپ نے پارٹی کے لیے کام کیا, آپ نے سماجی جو ہے لوگوں کے کام کیے ہیں, لوگوں کی خدمات کی ہیں, معاشرے میں لوگوں کی سب کی مدد کی ہے, تو آپ ایک تھرو پراپر روٹ سے پریکٹیکلی آپ پارٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے آج آپ نے یعنی کہ امیدوار کے طور پہ بھی سامنے آئے ہیں. تو اس سے کچھ لوگوں کو پرابلمز بھی تو ہو سکتی ہیں. وہ لوگ جو پیراشوٹر تھے ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ینگ جنریشن کا ساتھ ہونا, اس کے ریزن ایک یہ بھی ہے کہ ینگ جنریشن کو ابھی پریکٹیکل لوگ چاہیے. خالی بہانے والے اور لارے لگانے والے اور جسٹ خواب دکھانے والے لوگ نہیں, پریکٹیکل لوگ چاہیے. کیونکہ ینگ جنریشن جو ابھی ہمارا یہ ہے کہ ریفارمز آ چکی ہیں, تبدیلی آ چکی ہے خان صاحب کی مہربانی کے ساتھ کہ انہوں نے اس معاشرے میں عام لوگوں میں اویئرنیس پھیلائی ہے, تبدیلی کی ایک خواہش جگائی بھی ہے, اور اس میں باقاعدہ تبدیلی آئی بھی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ پولیٹکس کو سمجھنے بھی لگ گیا ہے, اس نے ان بہت ساری چیزوں سے پردے بھی اٹھائے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں ہمارے لوکل لیڈران, لیکن جب پریکٹیکل ٹائم آتا ہے, جب ہمارے جلسے جلوس تھے, ریلیاں تھی, وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ اپنی پبلک کے, اپنی ینگ جنریشن کے ساتھ ہوتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے حلقے سے کیا ہمارے ڈسٹرکٹ سے سب سے بڑی ریلیاں بھی میں نکالتا ہوں, لوگوں کو لے کے بھی جاتا ہوں. ایون جلسے ہوتے ہیں, فیصل آباد جلسے پہ ہم نے بہت بڑی ریلی لے کے گئے, اور ابھی بھی ہم بہت بڑا انشاءاللہ جلوس کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے. ہم ویٹ کر رہے ہیں خان صاحب کی فائنل کال کا, اور آپ دیکھیں گے کہ ٹوبا کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلوس اور سب سے زیادہ عوام کو لے کے ہم اسلام آباد پہنچیں گے بھی. اور مخالفین کا میں کبھی غور فوکس نہیں کرتا. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو اپنے ڈیسٹینیشن پہ, اپنی منزل پہ, اور بلکہ اسپیشلی آپ کو اپنے قد پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ کو اپنا قد بڑا کرنا چاہیے, نہ کہ میں ان میں سے ہوں ہی نہیں جو دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, جو دوسروں کو نیچا پریس کر کے اپنی ہائٹ شو کرنا چاہتے ہیں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میرا کبھی فوکس ہی نہیں رہا. مجھے نہیں پتا کہ میرے کون مخالف ہیں. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. مجھے کسی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. مجھے اپنی جو میری پرائرٹیز ہیں, جو میرے خان کا مشن ہے, جو ان کا ویژن ہے, مجھے اس کو فالو کرنا ہے, اور میں اسی پہ فوکس ہوں. اور مجھے کسی اور سے کوئی, میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں دوسروں کی مخالفتوں میں یا دوسروں کو نیچا دکھانے میں یا ان پہ کوئی گند اچھالنے میں یا کوئی یہ گھٹیا قسم کی چالیں چلنے میں کوئی بھی کردار ادا کروں. میرے لیے جتنے بھی یہاں پہ پی ٹی آئی کے ہیں یا وہ دوسرے ہیں, میرے لیے سارے مقدم ہیں, انٹل کہ وہ جب تک
اس ملک کے لیے ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں. کچھ ایسی بات ہوگی. میری لڑائی کسی سے بھی نہیں ہے, لیکن میری جس سے بھی لڑائی ہوگی تو وہ اس ملک کے لیے, اس کمیونٹی کے لیے, اس حلقہ کے لوگوں کے لیے ہوگی. میری پرسنالٹی کلیش تو ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ. مجھے کسی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. مجھے اپنی ذات پہ فوکس. خان صاحب آپ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں جب خان صاحب کے خلاف گرفتاری کے حوالے سے خبر آئی تو آپ نے ایک بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ اسلام آباد پہنچے. تو یہ کیسے, آپ کہاں تھے اس وقت, آپ نے کیسے وہ ٹائم نکالا, کتنی محبت تھی کہ آپ وہاں پہ پہنچے؟ سر ایسا ہے کہ یہ صرف ابھی اس گرفتاری کے وقت کا معاملہ نہیں ہے. پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جب 25 مئی کا کال تھی تو الحمدللہ ہم لوگ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سب سے پہلے پہنچے اسلام آباد میں, اور نہ صرف پہنچے بلکہ پوری رات ڈی گراؤنڈ میں شیلنگ برداشت کی ہم نے. وہاں پہ بہت سارے لوگ بھی ہیں, میڈیا کے لوگوں کو بھی پتہ ہے, یہاں پہ حلقے کے بھی لوگ ہیں, میری ٹیم بھی تھی, کیونکہ میرے اسلام آباد میں بھی آفس بھی ہے تو وہاں پہ میری ایک پراپر ٹیم بھی ہے. اور وہ الحمدللہ وہ سارے بھی پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ ورکر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک نیٹ ورک ہے وہاں پہ. جتنے بھی ہمارے اسلام آباد سیکٹریٹ جو ہے, پی ٹی آئی سیکٹریٹ کے لوگ ہیں, جانتے بھی ہیں, تو سارے لوگوں کا ایک نیٹ ورک بھی ہے. تو اسی وجہ سے ہم سب سے پہلے, ہمیں نیوز بھی ملتی ہے اور ہم پہنچتے بھی ہیں. اس رات جب رات کو 2 بجے ٹویٹ ہوا, پتہ چلا کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کے جا رہے ہیں, تو ہم لوگ اس رات بھی پہنچے. 25 مئی کو بھی ہم 24 مئی کو رات جو پوری ہم نے گزاری وہ ڈی گراؤنڈ میں شیلنگ کو فیس کیا, اور اسی طرح نیکسٹ بنی گالا بھی پہنچے. اور ابھی بھی جب کال آئی تو ہم اس وقت بھی سب سے پہلے بنی گالا پہنچے, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ پریکٹیکل پرسن ہم ان میں سے ہیں ہی نہیں جو صرف آوازیں دیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں اور پریکٹیکل ٹائم کے وقت غائب ہو جاتے ہیں. ہم تو وہ ہیں جو آوازیں نہیں دیتے, باتیں نہیں کرتے, ہم تو پریکٹیکلی کام کر کے دکھانے کے عادی ہیں اور دکھاتے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی دکھائیں گے. صاحب ابھی رانا ثناءاللہ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف جو وارنٹ ہیں وہ جاری ہو گئے ان کی گرفتاری کے حوالے سے. تو ان کو جب پنجاب پولیس گرفتار کرنے کے لیے جاتی ہے اسلام آباد میں, ان کو گرفتار نہیں کرنے دیا جاتا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں, یہ ایک مطلب ہائی لیول پہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ سارے لوگوں کو آئیڈیا بھی ہے. اب وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, ٹھیک ہے, وفاقی حکومت ہے, تو جورسڈکشن ہے ہر ایک کی. یہ تھانہ جو ہے وہ اپنے اپنے ایریاز کے حساب سے ہی چیزیں موو کرتی ہیں. اس وقت پنجاب حکومت پی ٹی آئی کی ہے, اور جہاں پہ ایف آئی آر کٹی ہے پنڈی میں ان کے لیے ایف آئی آر اور وارنٹ گرفتاری ہوئے. جب وہ اپنی جورسڈکشن سے باہر آئیں گے تبھی ان کو اریسٹ کیا جائے گا. کچھ پروٹوکولز ہیں, ڈیو پروٹوکولز ہیں. ایک انٹیریئر منسٹر ہے, اس کے ایک پروٹوکول ہیں, تو اس کو جا کے تو وہاں سے انٹیریئر منسٹری سے اریسٹ نہیں کر سکتی, پنڈی پولیس وہاں سے نہیں جا کر سکتی. ایک خالصتاً لیگل میٹر ہے, اور اس کو لیگل والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اچھے سے ڈسکرائب بھی کر سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ چونکہ وہ ایک جورسڈکشن کا جو ہے نا وہ رکھنا ہوتا ہے انہوں نے, تو وہ اپنی جورسڈکشن میں ہی کر سکتے ہیں, اس سے باہر جا کے نہیں کر سکتے. اور ہم پی ٹی آئی جو ہے وہ ویسے بھی کوئی بھی غیر قانونی کاموں پہ تو اعتماد ہی نہیں کرتی. کچھ بھی مطلب وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا تو قانون پی ٹی آئی کا ہے ہی نہیں, نہ ہی کوئی اس کا ایسا ویژن ہے. لانگ مارچ کی خان صاحب کہتے ہیں جو ابھی لانگ مارچ کی دوبارہ کال ہوگی, دوبارہ پھر سے جو ہے میلہ سجے گا. اس کو میں یہ میلے کا لفظ دے رہا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ الیکشن دوبارہ کروایا جائے, مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے. تو کیا جو حالات و واقعہ چل رہے ہیں, جو سیاسی فق پہ جو گرج چمک ہے, جو حالات و واقع اس کے مطابق کیا متوقع ہے کہ خان صاحب کال پہ لانگ مارچ کے لیے دوبارہ کال دیں گے؟ دیکھیں جی, خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں اور ہم ان کے فالوورز ہیں, اور پوری ایک کابینہ ہے, ان کی میٹنگز بہت ساری ہو چکی ہیں, اور خان صاحب کا میسج سب کو مل چکا ہے کہ ڈیسیجنز لیے جا چکے ہیں. اب ہم تو خان صاحب کو ہی ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ جیسے ہی کال دیں گے. ہمارا کام ہے اس میلے کو سجانا. میلے کیوں سجتے ہیں؟ بیسیکلی پرپز ہوتا ہے, حقیقی آزادی ہی ہمارا پرپز ہے. ہم آزاد ہوئے تو ہمیں 70 سال 75 سال ہو گئے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہم آزاد نہیں ہوئے. ہم آج بھی امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں, ہم آج بھی ان نون جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمیں ان سب سے بھی آزادی چاہیے جس کا نام حقیقی آزادی رکھا گیا. تو ہمیں تو صرف حقیقی آزادی کے لیے کوشش جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ میلہ ہی سجے گا, کیونکہ آپ نے ایک ریئل ایفرٹ کرنی ہے اپنے اس ملک کو, اپنے آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے. تو اس کے لیے جو کوشش ہوگی اس کو ہم نے میلے کا نام دیا ہے میرے لیڈر نے, تو میں اس کے لیے ایگری ہوں, ہیپی ہوں.
آڈیو لیکس کے حوالے سے آج کل کافی خبریں ہیں، اور جب بھی کوئی یہاں پہ میں ایک بڑی غیر جانبدارانہ انداز میں بات کروں گا کہ کہیں بھی کوئی کرائم ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کہیں کوئی اس قسم کے کوئی سٹنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ پراپوگنڈاز کی صورت میں ہوں یا واٹ ایور کسی بھی کنڈیشن میں، تو اس میں کوئی میٹر ہو تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔ اگر سائفر کی بات کی جائے، آڈیو لیکس کے حوالے سے بات کی جائے تو آڈیو لیکس آ رہی ہیں جی، خان صاحب کے جی آڈیو لیکس ہیں، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اعظم خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آڈیو لیکس اور سائفر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو بات آپ نے کی ہے، یہ صدیوں پرانا سسٹم بھی یہی ہے کہ کہیں پہ کوئی بھی مرڈر کیس بھی ہوتا تھا تو اس کی جو تحقیقات کا ایک پولیس کا جو ذریعہ ہے وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے۔ تو وہ ہر معاملے میں زندگی کے ہر مطلب اس میں معاملات میں یہ چیز ویسے ہی پائی جاتی ہے۔ تو آڈیو لیکس کا بھی جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے بیسیکلی تو اس کے پیچھے بھی وہی ہے۔ ثناء اللہ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف جو وارنٹ ہیں وہ جاری ہو گئے ان کی گرفتاری کے حوالے سے، تو ان کو جب پنجاب پولیس گرفتار کرنے کے لیے جاتی ہے اسلام آباد میں، ان کو گرفتار نہیں کرنے دیا جاتا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، یہ ایک مطلب ہائی لیول پہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ سارے لوگوں کو آئیڈیا بھی ہے۔ اب وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، ٹھیک ہے، وفاقی حکومت ہے، تو جورسڈکشن ہے ہر ایک کی۔ یہ تھانہ جو ہے وہ اپنے اپنے ایریاز کے حساب سے ہی چیزیں موو کرتی ہیں۔ اس وقت پنجاب حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اور جہاں پہ ایف آئی آر کٹی ہے پنڈی میں ان کے لیے ایف آئی آر اور وارنٹ گرفتاری ہوئے، جب وہ اپنی جورسڈکشن سے باہر آئیں گے تبھی ان کو اریسٹ کیا جائے گا۔ کچھ پروٹوکولز ہیں، ڈیو پروٹوکولز ہیں، ایک انٹیریئر منسٹر ہے، اس کے ایک پروٹوکول ہیں، تو اس کو جا کے تو وہاں سے انٹیریئر منسٹری سے اریسٹ نہیں کر سکتی، پنڈی پولیس وہاں سے نہیں جا کر سکتی ہے۔ ایک خالصتاً لیگل میٹر ہے، اور اس کو لیگل والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اچھے سے ڈسکرائب بھی کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ چونکہ وہ ایک جورسڈکشن کا جو ہے نا وہ رکھنا ہوتا ہے انہوں نے، تو وہ اپنی جورسڈکشن میں ہی کر سکتے ہیں، اس سے باہر جا کے نہیں کر سکتے۔ اور ہم پی ٹی آئی جو ہے وہ ویسے بھی کوئی بھی غیر قانونی کاموں پہ تو اعتماد ہی نہیں کرتی، کچھ بھی مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا تو قانون پی ٹی آئی کا ہے ہی نہیں، نہ ہی کوئی اس کا ایسا ویژن ہے۔ خالد صاحب، اپنے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو آپ کے ٹائیگرز ہیں، جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے ٹائیگرز ہیں، تو اس حوالے سے اپنے آپ اپنی پارٹی کے جو کارکن ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا؟ کوئی اس میں شک نہیں ہے، جو خان صاحب کہتے ہیں ٹائیگر ہیں، تو وہ انہوں نے شو بھی کیا ہے، انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ جوان لوگ ہی خان صاحب کے اصل ٹائیگر ہیں، اصل طاقت ہیں، اصل سپاہی ہیں۔ اور جوانوں کے لیے ہی میرا منشور میں بھی جو فوکس ہے وہ سب سے زیادہ جوان لوگوں پر ہی ہے، فوکس ان کی بہتری کے لیے اور ان کے لیے جوانوں کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور آپ بھی سب سے پہلے اپنی ڈیسٹینیشن، اپنا گول متعین کرنا، نمبر 2 اس کے لیے جو راستہ چننا کہ وہ واقعی اسی منزل کو جاتا ہے، اور نمبر 3 پھر اس کے لیے انتھک محنت کرنا۔ یہ تینوں چیزیں جب بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں کامیابی میں کوئی رکاوٹ رہنے نہیں دیتی۔ اور اس کائنات کا، فطرت کا اصول بھی یہی ہے کہ جو بندہ دل سے صحیح طریقے سے سٹرگل کرے، ایفرٹ کرے، تو پوری کائنات پھر اس کو منزل کی طرف لے کے چلنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ تو جوانوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے لیے جو گول ہے وہ ڈیسائیڈ کریں، اپنی ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ کریں، اس کی سمت متعین کریں، اور پھر اس میں ایفرٹ کرنے میں، سٹرگل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ شکریہ جی۔ خالد نواز صدر رئیس صاحب، معروف سیاسی شخصیت، قد، اور میں یہ کہوں گا کیونکہ ان قد بڑھتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے علاقہ کے لوگوں کے چاہنے والوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، تو انہوں نے بڑا پارٹی کے لیے کام کیا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کیا، علاقے کے لیے کام کیا، لوگوں کی توقعات کے مطابق ان کی امیدوں پر بھی پورا اتر رہے ہیں اور اترتے رہیں گے، جیسے کہ انہوں نے بات کی۔ اور امید کرتا ہوں کہ خالد نواز صدر رئیس صاحب جو سیاست کے افق پہ ایک چمکتا ہوا
ستارہ ہے وہ روایتی سیاست چھوڑ کے ایک پریکٹیکلی طور پہ وہ سیاست میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح ان کی خواہشات ہیں، ان کے جذبات ہیں، امید کرتا ہوں کہ وہ سیاست کے میدان میں علاقے کی بہتری کے لیے وہ جس طرح پہلے بھی اپنا کام کر رہے ہیں ہمیشہ کام کرتے رہیں گے. ڈھیر ساری دعائیں، ڈھیر ساری چاہتے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان جاوید بٹی.